اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ گھریلو لڑائی جھگڑے ختم کرنے کا وظیفہ ہے، اور خصوصاً اگر میاں بیوی کے درمیان کسی نے جادو کی وجہ سے لڑائی اور نااتفاقی ڈالی گئی ہو تو آج والا وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں محبت، پیار اور حسن سلوک ہوگا۔ ہر قسم کے جادو سے اور ہر قسم کی لڑائی سے نجات ملے گی۔ جس طرح میں بیان کرتا ہوں آپ نے اسی طرح وظیفہ پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہوں گے وہ ضرور ہوگا۔ اور ہمارے ایشیا میں حسد کی وجہ سے یہ چیزیں عام ہیں، جادو ٹونا۔ اگر کوئی میاں بیوی کا آپس میں بہت اچھا سلوک ہے، محبت ہے، تو بہت سارے حاسدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے اہم رشتہ ہے، اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ جو یہ کر لے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ ترین بن جائے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت ہیوی ویٹ حدیث میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے، کتنا ہیوی ویٹ یہ لفظ ہے۔ لائم، آپ نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو عزت دے کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور بیوی کو بتایا، اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا ہوں اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ بیلنس کیا، لیکن زیادہ حدیث اور آیات جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہیں اور پستی ہیں، اور بہت حق تلفی ہوتی ہے عورتوں کی، ماں کے روم میں، بیوی کے روم میں، بیٹی کے روم میں بہت حق تلفی ہوتی ہے، تو قرآن اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے، اور میرے نبی نے بھی زیادہ اسی پر زور دیا، کیونکہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ایسا عالی شان رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، اور اس کو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان قرار دیا ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے۔ اور آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ بہت اہم رشتہ اس لیے ہے کہ بیوی اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، اس کے پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کو ذلیل کرے گا تو وہ سٹریس میں جائے گی، وہ ڈپریشن میں جائے گی، غصے میں جائے گی، وہ دکھ اٹھائے گی اور چپکے سے آنسو بہائے گی، اور یہ سارا ڈپریشن جو ہے وہ اولاد پہ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ اس کا چھوٹا سا ایک نقشہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہے، 5 نمازوں کے بعد ختم، اور حج کے بعد دوسرے حج کا مطالبہ کوئی نہیں، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج اور زکوٰۃ ہے بھی پیسے والوں پر۔ 1 مہینے کے روزوں کے بعد مطالبہ کوئی نہیں،
لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، اور دونوں کا اپنے بچوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے اور ہمارے لیے سب سے اہم یہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اپنے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم کرنے کا۔ اگر تو کسی نے جادو کیا ہوگا تو تب بھی ختم ہو جائے گا لڑائی جھگڑا، اور اگر ویسے بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نفرت ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو جو بھی وظائف وغیرہ بتاتا ہوں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، اور آپ کو حدیث اور قرآن کی آیتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس پہ اور مضبوط ہو۔ اور مثالیں اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے کہ مثالیں جو ہے وہ مومنوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس وظیفے میں جو ہے وہ میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کے معنی ہے دو صورتیں جن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جادو سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے اثر سے نجات دے کر شفا بخشتا ہے۔ مدینے کا ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اسے خیبر کے یہودیوں نے اشرفیہ معاوضے میں دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور اس فعل میں اس کی دو بیٹیاں بھی اس کی مددگار تھیں۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے انہوں نے آپ کے موئے مبارک حاصل کیے اور چمڑے کی ڈوری میں 11 گرہیں لگائیں، ایک موم کا پتلا بنایا اور اس میں 11 سوئیاں چبو دیں۔ یہ سب چیزیں نر کھجور کے کعبے میں تھیں، اور پھر ان چیزوں کے ایک کنواں جس کا نام زروان تھا اس میں پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے علیل رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے کبھی کبھی نسیان بھی ہوتا تھا اور نظر پر اثر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائنتی کی طرف کھڑا ہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر یہ سوال ہوا کس چیز کے ذریعے جادو کیا گیا ہے؟ تو ان چیزوں کا نام لیا گیا۔ پھر یہ سوال ہوا کہ وہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو چاہ زروان کا نام لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ یہ چیزیں اس کنویں سے نکال لائے۔ بعد میں ان دونوں صورتوں کی 11 آیات پڑھی گئیں اور 11 گرہیں کھولی گئیں اور موم کے پتلے سے 11 سوئیاں نکال دی گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے۔ یہ صورتیں جادو ٹونے کا سب سے بڑا علاج ہیں۔ اور اگر کسی نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کے لیے سخت ترین قسم کا جادو کیا ہو تو اس کی ظاہری علامات کے ذریعے تشخیص خاصی مشکل ہے۔ اس کا علم عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر کسی گھر میں حفظ ما تقدم کے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہو تو جادو آسانی سے اثر نہیں کرتا۔ یعنی کہ جس گھر میں قرآن شریف روزانہ پڑھا جاتا ہو، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ اتنی جلدی سے اثر نہیں کرتا۔ تو جب میاں بیوی کے درمیان معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے اور لڑائی جھگڑا بڑھ جائے، مارکٹائی ہونی شروع ہو جائے اور یہ یقین ہو کہ کسی نے جادو کیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ اس کا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں، 11 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھیے گا، پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیے گا، کسی الگ جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے تینوں کل جو ہے یہ روزانہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہے۔ اس پہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فلق 100 مرتبہ، اور اس کے بعد سب سے آخر میں سورۃ الناس 100 مرتبہ۔
یہ ساری آپ نے ایک 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پانی پہ آپ نے پھونکیں مارنی ہے، پانی کو دم کرنا ہے۔ خوشبو کا استعمال لازمی کر لیجئے، عطر لگا لیں یا اگربتی لگا لیں، کیونکہ جو جادو والی چیزیں ہوتی ہیں وہ گندگی میں پلتی ہے، اور روحانیت جو ہوتی ہے وہ خوشبو میں ہوتی ہے۔ تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور جب آپ نے یہ ایک دن کا عمل مکمل کر لینا ہے، کوشش کیجیے اس کو جتنے دن زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہو آپ کر لیں، جب تک آپ کے معاملات جو ہے وہ سدھر نہیں جاتے۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو پڑا ہوا پانی ہوگا وہ آپ نے کوشش کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے میاں کو پلا دیں، اور گھر میں جتنے اور بھی افراد ہیں ان سب کو بھی کوشش اگر کر سکے، اگر ہو سکے تو ان سبھی کو بھی پلا دیں، اور اپنے گھر میں چھینٹیں بھی لگائیں دیواروں پر، آپ بھی چھوٹے چھوٹے 3 گھونٹ پی لیں۔ اور جب آپ یہ وظیفے والا پانی روزانہ کی بنیاد پر خود بھی پئیں گے اور اپنے خاوند کو بھی پلائیں گے اور گھر والوں کو بھی پلائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی جادو ہوگا یا تعویذ ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ ضرور زائل ہوگا۔ لیکن آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ روزانہ یہ پانی خود بھی پئیں، اور جس کو بھی پلا سکتے ہیں گھر میں سب کو پلائیں آپ، اور انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا رزلٹ واضح طور پر ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت بہترین اور پاورفل جو ہے وہ عمل ہے، آپ لازمی یہ کر کے دیکھیں، اور چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے سے نجات مل جائے اور سکون ہو جائے پورے گھر میں۔ اگر پورے گھر میں کسی اور کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانی پینے سے سبھی میں آپس میں پیار محبت اور سلوک پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ وظیفہ بیان کیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جو کوئی اللہ کا کلام، اللہ کا نام پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔